الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ رب الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ رب الجلال نے اپنے بندوں کو اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ ارشاد ربانی ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی کھلی ہوئی چھپی ہوئی نعمتوں کو کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے بھائی فاروق صاحب؟ کچھ نہیں۔ میں زبان سے بول رہا ہوں، اس میں میرا کیا کمال؟ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کی طرف دھیان رہے یا نہ ہو۔ میں کوہاٹ میں تھا، وہاں رات 12-1 بجے قریب جلسہ ختم ہوا۔ سٹیج کے کنارے پر ایک بھائی کھڑے ہوئے رو رہے، کہنے لگے میری 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں آنکھوں سے نابینا ہیں۔ ایک اور بھائی سامنے سٹیج کے اوپر سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میرے 3 بیٹے ہیں، تینوں پاؤں سے معذور ہیں۔ اب آپ ایسے بھائیوں کو تسلی آپ کیسے دیں گے؟ یاد رکھنا، تسلی وہ آخرت کی باتوں سے ملتی ہے،
تسلی اللہ میاں کی باتوں سے ملتی ہے، حوصلہ اللہ پاک کے پیارے حبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی فرامین سے ملتا ہے۔ رانا ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس سے دل کو مرہم لگتی ہے، مرہم بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب المرضاء میں حدیث شریف گزری، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ آپ ترجمے میں غور کریں کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، آپ بھی اپنی زبان سے کہہ لیں کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یہ حدیث شریف کا ترجمہ ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یصب منہ، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں۔ کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یصب منہ، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، اور پھر اس آزمائشی گھڑی میں اللہ صبر کی توفیق، دعا کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ صبر کی برکت سے، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ نام مولانا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ پورا مجمع یہ یقین دل میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آتی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ الحمدللہ، بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے دوائی بہانہ بن جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے، اب آپ دیکھ لیں پھر دوائیاں بھی غیر مؤثر ہو جاتی ہیں۔ اور پھر یاد رکھنا، علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی گھڑی لمبی ہو جائے، سمجھو یہ گھڑی پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے۔ باقی ہم کمزور ہیں، حکم یہی ہے سر اللہ العافیہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو جا کر۔ عافیت ہم کہتے ہیں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے وہ عافیت کی ہے۔ الحمدللہ، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آ جائے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ الحمدللہ، مایوس نہ ہو یار۔ ایک بھائی، ان کی اولاد نہیں تھی، ان کی اولاد نہیں تھی، ان کی گھر والی کچھ زیادہ پریشان۔ ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ان کی گھر والی کچھ زیادہ پریشان۔ وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے، کہنے لگے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، یہب لمن یشاء اناسا، 25 پارے میں 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، یہب لمن یشاء اناسا، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں۔ یہب لمن یشاء اناسا، کسی کو اللہ بیٹیاں۔ بعض روایات میں آتا ہے وہ گھر والی خوش نصیب ہے جن کو اللہ تعالیٰ اولاد میں اللہ پہلے بیٹی عطا فرمائے۔ الحمدللہ، بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بیٹی بوجھ نہیں، آگے بوجھ ہمارے رسم و رواج میں ہے۔ الحمدللہ،
ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تنگی نہیں، ہمارے رسم و رواج میں تنگی ہے۔ اللہ دین میں ان الدین یسر، بخاری شریف میں ہے، دین میں تو بڑی آسانی ہے۔ سبحان اللہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی حکم ہماری ہمت سے بڑھ کر نہیں ہے نا۔ ہاں ہمارے پاس کیا ہے؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے یہ ہسپتال میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے، اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی کیا قدر ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں آئے کل مجالس میں اللہ ایک جملہ کہلوا رہے ہیں، بار بار کہوں گا، بھائی فاروق صاحب نہ تھکا کریں آپ، ہاں نئی نئی باتیں سننے کے لیے نہ آیا کریں۔ اللہ یہ دین کی باتیں 100 بار بھی سنیں، نہ تھکا کریں۔ الحمدللہ اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود، اور اللہ برکتوں سے بھر دے اللہ تعالیٰ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے۔ وہ تو ہے اللہ رحمۃ اللہ علیہ، کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے، بس یہ غرض ہے ہماری زندگی کی۔ ہاں اس غرض کو یاد رکھنا ہے اور دھیان میں رکھنا ہے۔ مسجد میں بھی، مسجد سے باہر دکان میں بھی، دفتر میں بھی، کھیتی باڑی میں بھی، ملازمت میں بھی، زندگی کے ایک ایک سانس میں جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھنے کی اور اس استحضار کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے نا۔ ہاں تو یہب لمن یشاء اناسا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ بیٹیاں ایک بات اور بھی کہہ دوں، اللہ تعالیٰ اپنے بیاہ شادی میں کوشش کیا کریں۔ میں جہاں مدنیہ مسجد میں بیٹھا ہوا، ایک بڑی عمر کے بزرگ تشریف لائے، کہنے لگے میرے بیٹے کی شادی ہے۔ قریب ایک بھائی بیٹھے ہوئے کہنے لگے شادی خوشی کا موقع ہے، لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہلے رکھنا ہے، کہ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں کو دوبارہ کر دیں گے، اللہ برکتوں سے بھر دیں گے۔ اب دیکھو یہ عید کا موقع خوشی کا موقع ہے، اور نمازوں میں ایک ایک تکبیر، لیکن عید کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے 6 تکبیریں زیادہ رکھی ہیں۔ ہمارے بڑے بزرگ عالم دین فرمائے لگے دیکھو عید کا موقع خوشی کا موقع، اور نمازوں میں ایک ایک تکبیر اللہ اکبر کہیں تو نماز میں آپ داخل ہو جاتے ہیں، لیکن عید کی نماز میں 6 تکبیریں 6 مرتبہ اللہ اکبر زیادہ کہیں گے۔ حرم شریف میں نماز پڑھیں تو وہاں عید کی وہاں اس سے بھی زیادہ تکبیریں ہیں۔ تو عید کا موقع خوشی کا موقع، اور نمازوں میں ایک ایک تکبیر، عید کی نماز میں 6 تکبیریں اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ مجھے خوشی کے موقع پر اور زیادہ یاد کیا کرو، کہ مجھے خوشی کے موقع پر اور زیادہ یاد کیا کرو۔ خوشی کا موقع غفلت کا نہیں، خوشی کا موقع اللہ میاں کو یاد کرنے کا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی بیاہ شادی میں کوشش کیا کریں، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، مطالبات نہ کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا، کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے
ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے۔ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے، فیہا سور مرفوع، کہ جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے۔ جنت کی کرسیاں کیسی ہیں؟ پوری دنیا کے بادشاہوں کی کرسیاں اکٹھی کر لی جائیں، جنت کی ایک کرسی کا، ایک کونے کا، ایک نو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کہتے ہیں جنت میں، اور میں ہر جنتی بادشاہ ہو گیا رہا، وہاں بادشاہ سے نیچے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ رحم اللہ ادنا درجے کا جنتی ہے، پر میں اس کے ہزاروں غلام ہوں گے، نوکر ہوں گے، پوری اپنی ایک سلطنت ہوگی۔ آپ مجھے بتلائیں آپ کی جنت کتنی بڑی ہے، آپ کی جنت کتنی بڑی ہے؟ بتلا دیں گے مجمع، مجھے پورے مجمع میں بتلا دیں گے، ہم شیخ صاحب بتلا دیں گے جنت کتنی بڑی ہے۔ میں بھی نہیں بتلا سکتا کہ آپ کی جنت کتنی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بعض کوٹھی کے اوپر لکھا ہوتا ہے جنت الفردوس، میں کہا جنت الفردوس یہاں نہیں، اوپر ہے۔ لکھنے سے کوئی ہو جائے۔ اللہ جنت، اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے، دعا کیا کریں فتنہ۔ آپ کی جنت کتنی بڑی ہے؟ بخاری شریف میں ایک حدیث شریف گزری جس میں ایک آدمی کی جنت بتلائی گئی ہے کتنی بڑی ہے، ایک آدمی کی جنت بتلائی گئی کتنی بڑی ہے۔ فرمائے سب سے آخری جنتی جس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے، اس کے نکالنے کا باقاعدہ پورا تذکرہ آتا ہے، کیسے اللہ نکالیں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ ان سے پھر اپنی شان ان سے اللہ تعالیٰ اپنی شان و خوشطبی مزہ بھی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما رہا ہے، سب سے آخری جنتی جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کریں گے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی۔ یہاں آپ مروں پہ لڑتے ہیں، یہ چپے چپے لڑتے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ نہ لڑا کریں، جھگڑوں سے بچا کریں۔ یہ زمین جس کے اوپر لڑ رہے ہیں اس کے اوپر تو قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ یہ نہیں رہے گی یہاں پر۔ کسی کی حق تلفی نہ کیا کریں۔ رحمۃ اللہ فرمائے لگے کامل مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے، الحمدللہ، جو اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق بھی ادا کرے۔ بیٹیوں کا بھی حق ادا کر دیا کرے، کم از کم ادا کرنے کی نیت تو کر لینا، رکھنے کی نہیں، نیت کا ہی بڑا اثر ہوتا ہے۔ قرض ادا کرنے کی نیت ہو، فکر ہو، اللہ پاک کی ذات اللہ یہاں بھی اتاریں گے، اتارنے کی توفیق، ورنہ اس نیت کی برکت سے کیا معلوم اللہ میاں آخرت میں خود اتارے قرض آپ کا، رکھنے کی نہ ہو۔ مطل الغنی ظلم، حدیث میں آتا ہے غنی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ ایک آدمی میں قرض ادا کرنے کی طاقت ہے لیکن پھر بھی وہ ادا نہیں کر رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرض ادا کرنے کی فکر نیت ہے۔ باپ بزرگوں کے بارے میں سنا کہ انہوں نے اپنے ناشتے چھوڑ دیے، کھانے کا ان کے کم کر دیے قرض ادا کرنے کے لیے۔ اللہ حکومت کی چیزیں بھی امانت ہوتی ہمارے پاس ہی آگرہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی احتیاط سے استعمال کیا جائے۔ اللہ پہلے زمانے میں بادشاہ تھے، بادشاہ وہ بھی اپنی آخرت کی یاد دہانے کے لیے کوئی نہ کوئی سامان کرتے تھے۔ ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں جو سکہ چلتا تھا اس کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوتا تھا، یا ولید انکا میت محاسب، اے ولید تو نے ایک دن مرنا ہے اور خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اور دین کی برکت سے، دیانت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی میں فرماتا ہے۔
ہمارے ایک نیک افسر ہیں، تعلق والے ہیں بیچارے محکمہ زراعت میں، لیکن وہ ایمانداری کے اعتبار سے یہ پنجاب کے جتنے ضلع ہیں ان میں اپنے محکمے میں پہلے نمبر پر آیا لگتا ہے کہ جو حکومت کی گرانٹ وغیرہ جو آتی، جہاں بھی جس علاقے میں جاتے اس کا ایک ایک پائی اور خرچ کرتے وہاں پر لگتا ہے۔ حکومت نے ان کو ایمانداری کی وجہ سے ان کو پہلا نمبر عطا کیا، ان کو شاید کوئی انعام بھی دیا ہو رہا ہے مجھ سے ملے، تو اللہ تعالیٰ یہ توفیق سے رکھیا۔ میں کہ دین کی برکت سے آخرت میں تو ہے عزت، اللہ دنیا میں اللہ عزت عطا فرماتے الحمدللہ۔ ہاں نیک نامی اللہ، ہاں ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنے دیکھو ہم جہاں بھی ہوں، ہم دفتر میں ہوں، اگر آپ افسر ہیں، افسر بعد میں ہیں، رب کے بندے پہلے ہیں آپ الحمدللہ، ہاں الحمدللہ، ہاں ان کی غلامی پہلے ہے، بادشاہ و فقیر یا رکھنا بس رب کی رضا سامر ہے الحمدللہ۔ بادشاہ اپنے محل میں خوش کریں اللہ تعالیٰ کو، ان کی کیا بادشاہت اللہ، ہاں بادشاہت ان کی دو یہ بعض سواری کے پیچھے لکھا ہوتا نا، سدا بادشاہی سونے رب دی، سدا بادشاہی سونے رب دیا اللہ، جن کا جنازہ نکلے ان کی کیا بادشاہی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ مسلمان کے پاس سب سے بڑی دولت وہ ایمان کی دولت، وہ کلمے کی دولت، وہ نیکی کی دولت، خدا خوفی کی دولت، رب کو خوش کرنے کی دولت، یہ دولت ہے آپ کے پاس اللہ۔ کوٹھی بنگلہ مکان زمین جائیداد روپیہ پیسہ یہ دولت نہیں ہے، یہ ضرورت ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی یہ ضرورت ہے، لیکن ان ضرورتوں کو دولت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں اللہ میاں کو خوش کر لیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، پھر یہ بھی آخرتی کمائی اور بندی چلی جائے گی الحمدللہ۔ ہاں آپ اپنی کوٹھی میں خوش کریں، اپنے بنگلے میں خوش کریں، اپنے دفتر میں خوش کریں اللہ، اپنی خوشی غمی میں خوش کریں اللہ تعالیٰ کو اللہ۔ یہ ہمارے جماعت والے بھائی بھی ایک جملہ کہتے رہتے ہیں، دنیا میں رب چاہیے آخرت میں من چاہیے، دنیا میں رب چاہیے آخرت میں من چاہیے اللہ۔ دنیا میں رب چاہیے، یہاں پر رب کی چاہت کے مطابق زندگی گزار لیں، اور رب کی چاہت کے مطابق زندگی گزارنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان، اور پہلے سے ہمارے بزرگ بھائی گزار رہے الحمدللہ۔ نماز پڑھنا رب کی چاہت، روزہ رکھنا رب کی چاہت، زکوٰۃ کا ادا کرنا رب کی چاہت الحمدللہ، زبان سے سچ بولنا رب کی چاہت الحمدللہ، اپنی حق حلال کی روزی کمانا بچوں کے لیے رب کی چاہت الحمدللہ، اور یہ کر رہے ہیں آپ، پہلے سے کر رہے ہیں الحمدللہ۔ کسی بھائی سے کوئی بھول ہو جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور کوشش کرتے رہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی حیثیت کو پہچانے۔ یہ گھر نہیں ہے، راہ گزرے اللہ، لاہور گھر نہیں، راہ گزرے اللہ۔ اللہ یہ آپ میانی قبرستان کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں، کوئی دن نہیں گزرتا، شاید کوئی دن گزرتا ہو خالی گزرتا ہو، ہر روز کوئی نہ کوئی جنازہ رہا۔ حرم شریف میں آپ نماز پڑھیں گے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں تقریباً ہر نماز کے بعد اعلان ہو رہا ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک نماز خالی ہو، ورنہ ہر نماز کے بعد اعلان آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے اللہ۔ بعض سے بات بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی ہے یہب لمن یشاء اناسا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ نا مجھے ایک بھائی ملے جلسے میں کہنے لگے میری 9 بیٹیاں ہیں، میری 9 بیٹیاں ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی اس نیک عطا پہ خوش ہوں، باقی اللہ تعالیٰ سے بیٹا ہی مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی رہا ہوں، جھولی پھیلائے رکھنی ہے، کبھی مایوس نہیں ہونا اللہ تعالیٰ سے ہر نعمت کا سوال ہے۔ اور یاد رکھنا بندے کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، یہ جھولی پھیلائیں تو یہ خالی جا سکتی ہے، ہاں ان کے مزاج میں ہو تو دے دے گا، ورنہ تو کہے بھائی معذرت آ گئی۔ اور اللہ میاں کے بارگاہ میں یہ ہاتھ پھیلائیں، سمجھو یہ جھولی بھر گئی آپ کے الحمدللہ۔ جب بھی جھولی پھیلائیں اس یقین سے کہ یہ بھر گئی الحمدللہ، چاہے آپ کو نظر آئے نہ آئے، یہ بھر رہی جھولی ہے اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، ترمذی شریف کی حدیث شریف ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ،
کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں ان کی بارگاہ میں ہاتھ لاکھ بار اٹھائے الحمدللہ, لاکھ بار آپ کی جھولی بھرے گی. وہ بادشاہ ہیں, خزانے ان کے پاس ہیں, ہمارے پاس کیا ہے. وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اللہ تعالیٰ کسی بچے کو مادرزاد نبینا پیدا کر دیں, پیدائشی طور پر نبینا پیدا کر دیں, پوری دنیا کی دولتیں اور خزانے اکٹھے کر لیں, ایک بچے کو ایک آنکھ نہیں دے سکتے. دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے گھر میں خاتون آئی, ایک چھوٹی بچی کو لے کر آئی, چھوٹی بچی کو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمایا ہے. ان کو آنکھ میں کینسر تھا, دم کے لیے دم کر دیا. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میری گھر والی بچی کو لے کر آ گئی, دم کر دیا. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آئی تو ڈاکٹروں نے وہ کینسر کی وجہ سے وہ آنکھ نکال دی اور اس کی جگہ پر ایک مصنوعی ڈیلا اور مصنوعی آنکھ وہ لگائی وہ ڈیلا ہے جس سے کچھ نظر بھی نہیں آتا بالکل. آنکھ میری گھر والی نے پوچھ لیا کہ یہ جو مصنوعی ڈیلا لگا ہے اس کے لگانے میں کتنا خرچہ ہے. کہنے لگی 16 لاکھ روپے خرچہ ہے. 100 لاکھ روپے. میں حیران رہ گیا کہ ایک مصنوعی ڈیلا جس سے بالکل نظر نہیں آ رہا ہے اس کے اوپر 100 لاکھ روپے خرچہ آیا ہے. تو اللہ پاک نے جو صحت مند آنکھ دیکھنے کے لیے دے رکھی ہے اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے. پوری دنیا خزانے اکٹھے کر لیں اس کی قیمت نہیں دے سکتے آپ. رب کی نعمت بے بدل ہے, بے عوض ہے, بے مثل ہے. الحمدللہ ان جیسی نعمت کہاں لا سکتے. ہم ڈوبے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ہیں. نعمت جو ہوتی ہے وہ منعم کو پہچاننے کے لیے ہوتی ہے, احسان جو ہوتا ہے وہ محسن کو پہچاننے کے لیے ہوتا ہے. ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ذریعہ ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس لیے اللہ میاں فرما رہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, تم اپنے اندر ہی جھانک لو تو مجھے پہچان لو گے. الحمدللہ یہ آنکھ میں نے دی ہے, سننے کے لیے کان میں نے دیے ہیں, بولنے کے لیے زبان میں نے دی ہے, یہ دانت میں نے دیے ہیں, ہاتھ میں نے دیے ہیں, یہ انگلیاں میں نے دی ہیں, پیر میں نے دیے. تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں اپنا. رب کا دیا ہوا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رہے. ہماری زندگی کا مقصد ہے یہ دین کی باتیں صرف معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں. اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود اور اللہ برکتوں سے بھر دے. اللہ تعالیٰ عمل کا موقع یہی ہے. اللہ بعد میں نہیں ملے گا. یاد رہا میرے ہر کے میرے ہر کے ایک رشتہ دار تھے, وہ دکان میں بیٹھے ہوئے, ڈاکوؤں نے ان کو گولی مار کر شہید کر دیا. گولی مار کر شہید کر دیا. بعد میں ہر کے بیٹے نے ان کو خواب میں دیکھا. وہ ماموزاد بھائی تھے, ان سے پوچھا کیا بنا. کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے, لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ نیکیاں تھوڑی کی ہیں. اس کا بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ نیکیاں تھوڑی کی ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ ہماری زندگی ہے تھوڑی سی لیکن بڑی قیمتی ہے, بڑی قیمتی. اس کا ایک ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے کہ آپ ایک ایک سیکنڈ میں دنیا بھر کے خزانوں سے بڑھ کر آپ کمائی کر سکتے ہیں. ہاں تھوڑی سی توجہ کی برکت سے آپ کا ایک ایک سانس جنت کا سانس, ایک ایک قدم جنت کا قدم, ایک ایک عمل جنت کا عمل. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ہم اللہ تعالیٰ ہم آج کے دن کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اعمال کا جائزہ لیں. مجھے امید ہے آپ کے اعمال نامے میں نیکیاں زیادہ ہوں گی اور گناہ نہ ہونے کے برابر ہوں گے. الحمدللہ یہ رمضان کا مہینہ گزرا. ایک حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی نیند بھی عبادت ہے. روزے دار کی نیند بھی عبادت ہے. اس کی خاموشی بھی تسبیح ہے. اس کے خاموش رہنے پر وہی ثواب ملے گا جو سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس زبان کا خیال رکھیں. آگے یہ زبان کیا ہے؟ یہ زبان یہ نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین. اس سے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نیک بول اس سے بولیں، یہ نیکیوں کی مشین چل رہی ہے. ہاں بلکہ ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ. بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سب نے سبحان اللہ کہا. یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی ہے آپ نے. ہاں پوچھوں گا آپ سے، ہے یہ 50 60 70 سال کے بعد جب آگے اکٹھے ہوں گے اگلے جہان میں، پھر آپ سے پوچھوں گا ان باتوں کی کیا قدر ہے. الحمدللہ انشاءاللہ وہاں تو سب تصدیق کریں کہ آپ نے ٹھیک کہا. الحمدللہ ان باتوں پر سند ہے یا رکھنا، ان پر سایہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مبارک فیض کا سایہ ہے. یہ سب عرش کے کلمات ہیں اوپر کہہ لینا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر اس پر براہ راست فیضان ربی کی بارش نازل ہوتی تھی. آپ یہ اللہ میاں نے ہمیں زندگی دی ہے، زندگی کے سانس دیے ہیں، زندگی گزارنے کے طور طریقے نئے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیے. خالی نہیں چھوڑا، قدم قدم پر رہنمائی. تم نے زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے، کانوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، اپنی پیشانی کو کہاں استعمال کرنا ہے، سب طریقے بتلایا. اس کا محل بتلایا. یہ پیشانی رب کے سامنے جھکانی غیر اللہ کے سامنے جھکانی جا کر رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اب بول و براز کرنا، پیشاب کرنا ایک طبی حاجت ہے، طبی حاجت ہے. لیکن اس کے لیے بھی شریعت مطہر نے کتنے آداب بتلائے. جب اس کے لیے آداب ہیں جو ایک طبی حاجت ہے، اور نیک اعمال اور اعمال کے لیے کتنے آداب ہوں گے. خرید و فروخت کے آداب ہیں، طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی میں خود اللہ میاں فرما الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے اللہ نے کامل نعمت عطا فرمائی. دین اسلام یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم شکر نہیں ادا کر سکتے. یہ دین اسلام کی اس نعمت کا ہم شکر نہیں ادا کر سکتے. اور نہ سنا کریں دائیں بائیں کی باتیں، یہ سکرین پڑھ رہے کو نہ سنا کریں. بعض بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں. یہ بنتے ہوشیار ہیں، ان کی ہوشیاری میں پتہ نہیں کتنی بڑی بیوقوفی اور کتنی بڑی نادانی چھپی ہوتی ہے. سب کو رب کا کھا کے پھر رب کو بھول جائے، اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہوگی. نہ سنا کریں ان کی باتوں کو. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. سیقول دوسرے پارے کی آیت ہے، پہلی آیت سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگ، ان کو قبلے سے کس نے پھیر دیا ہے. جو خدا کے حکم پر اعتراض کرے وہ اپنے بس اس کی دماغ میں خرابی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائیں. اللہ اپنی بار عقل سلیم وہی ہے جو جنت کی راہ دکھلائے. الحمدللہ عقل سلیم وہی ہے جو جنت کی راہ، جو سیدھے راستے پر چلائے. الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اللہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، ہم کہاں پر ہے اور کہاں پہنچنا ہے. یہ گھر نہیں راہ گزرے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک مرتبہ پھر کہہ لے سبحان اللہ. یہ کتنی بڑی کمائی کی آپ نے، کتنی بڑی کمائی کی. بتلا دوں کتنی بڑی کمائی کی. ایک مرتبہ پھر کہو سبحان اللہ. مشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سب نے سبحان اللہ کہا. یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی. لاہور، پشاور، کراچی نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی. یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے. لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے. اب آپ دیکھ لیں، رات کو اندھیرا ہوتا ہے، رات کو اندھیرا ہوتا ہے، ہم کتنے بلب جلا رہے ہوتے ہیں، کتنے بلب جلا رہے ہوتے ہیں، پھر بھی گھر میں اجالا اور گلی میں اندھیرا، جنگل میں اور اندھیرا.
اور اللہ میاں کا صبح ایک ہی بلب نکلا ہے اور پورے جہان کو روشن کر رکھا ہے۔ یہ اس پیاری ذات کا نام ہے۔ کوئی ایسا کوئی بلب جلا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ راستے میں آتے جاتے کوئی زبانی مصروفیت نہیں، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آخر میں پیارا کر دوں، آپ کے روزی کے بہانے یہ بھی سب جنت کے ہی بہانے ہیں، جنت کے بہانے۔ آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دیندار ہے۔ روزی کا کوئی بھی بہانہ، دکان ہو، دفتر ہو، کھیتی باڑی ہو، ملازمت ہو، اپنی حق حلال کی روزی ہو، کوئی بہانہ، بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے بھرا ہوا، اپنی حق حلال کی روزی سے بھرا ہوا، یہ بہانہ فرش پر نہیں، جنت کی ٹھنڈی ہوا میں ہے۔ آپ اگر مسجد میں نماز پڑھ کر دیندار ہیں تو دکان میں، دفتر میں، کھیتی باڑی، ملازمت میں اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کما کر بھی آپ دیندار ہیں۔ ہو جاتی ہے کبھی کوئی بھول بھال ہو جائے، غلطی ہو جائے، اندازہ ہو جاتا ہے غلطی کا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور آئندہ کے لیے کوشش شروع کر دی، پھر اللہ تعالیٰ کی رضا میں آگے بڑھنے کی کوشش۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ استغفاری پڑھتے رہا کریں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہا کریں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو، وہ تو ہے اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت۔ الحمدللہ۔ ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے۔ تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک ایک سانس جنت کا سانس، ایک ایک قدم جنت کا قدم، ایک ایک عمل جنت کا عمل۔ الحمدللہ۔ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے، گھر سے چلے، دکان دفتر سے، شہر دیہات سے، جہاں سے بھی آپ تشریف لائے، یہ ایک ایک قدم جنت کا قدم ہے۔ الحمدللہ۔ گھر جائیں گے، یہ سارے قدم جنت کے۔ الحمدللہ۔ اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ سارے قدم جنت کے۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ اور آخر یہ فتنوں کا دور ہے، ایک یہ قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے، یہ جن کی شیطان وغیرہ کی بوتلیں ہیں نہ پیا کریں، یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہیں۔ اللہ ان کے شر سے بھی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی قطع نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے سنا دوں، کوشش کرتا ہوں، یہ ہر جلسے میں سناؤں، بعض دفعہ رہ جاتا ہے لیکن کوشش کرتا ہوں، یہاں بھی سناتا ہوں۔ میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، یہ نجد کا علاقہ ہے، یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہم پہلے ایک سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے، تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا۔ یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، سب یہی آرام فرما، اور مسیلمہ کذاب پر قلع کما کیا اور جڑ کاٹی۔ 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، حالانکہ جنگ بدر میں صرف 14 صحابہ، لیکن یہاں 70 بدری صحابہ، 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے۔ بہت بڑی قربانی لگی۔ ہمارے رہبر تھے ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے عجیب بات بتلائی، فرمانے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے، کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئیں، کھل گئیں۔ جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ، جیسے ابھی آرام فرما ہوئے ہیں۔ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان جنتی ہستیوں سے لڑا، نہ جائے دائیں بائیں لڑا، نہ سنا کر ہر ایک کو لڑا۔ کیوں اپنے ایمان کو ہلاتے اور خطرے میں ڈالتے ہیں؟
چوں ایمان بر لبے گور بریم این چستیو چالاکیو ماں. اس زمانے کی سب سے بڑی ہوشیاری یہی ہے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ قبر میں پہنچا دے. آپ حضرات دلائل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، الگ میدان مشاہدہ اللہ پردے اٹھا کر طلب بتلا رہے ہیں. فلسطین میں دیکھ لیں، یہ غزہ میں اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ. وہاں پر شہداء کی میتیں وہاں رکھی ہوئی. ایک ڈاکٹر صاحب وہاں پر کھڑے ہوئے، دیکھا سب کے جسموں سے خوشبو آ رہی ہے، رو رہے بیچارے کہ یہ پہنچ گئے جنت کی ٹھنڈی ہوا میں. شہید زندہ جاوید اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. وہ ذات اوپر ہے، حالات کی کنجی رب کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ یہاں قریب افغانستان میں روس امریکہ دو بڑی بڑی سپر طاقتیں ناک رگڑ کر گئی ہیں، ذلیل ہو کر نکلی ہیں. یہ تو ایک امریکی جنرل کا بیان تھا. ٹیکنالوجی ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ یاد رکھنا، مسلمان کی فتح اور کامیابی کا دار و مدار، مسلمان کی فتح اور کامیابی کا دار و مدار صرف اسباب پر نہیں ہے، صرف ٹینک اور توپ کے اوپر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے اوپر ہے. یہ 65 کی جنگ یہ مسلمانوں نے اپنے ایمانی ولولے سے جیتی ہے. ہمارے فوجی جوان بیچارے وہ پیڑ کے اوپر بم باندھ کے چند ٹینکوں کو نیچے لیٹے، ان کے ٹینک یہ کے بعد دیگر اڑے اور پھر بھاگے وہ پیچھے. ایمانی ولولے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنے بھائیوں کے لیے ان کے ساتھ خدمت کا جذبہ، ان کے لیے تعاون، اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے جہاں تک ہو سکے ہے ان کے ساتھ تعاون. الحمدللہ آخری درجے میں اول آخر سا ان کے لیے دعا الحمدللہ، اور حسب توفیق ان کے ساتھ تعاون. جہاں بھی اطمینان کے ذرائع ہوں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ انشاءاللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اسرائیل ان کے پاٹ ان کو اپنے ٹینک کو توپ کے پڑھنا ہے. مجھے بتلا رہے کہ ایک ٹینک کی قیمت پاکستان کے 1 ارب کے قریب آ گیا. اور وہاں کے مجاہدین وہ سادہ سے ہتھیاروں سے ان کے اوپر حملہ کرتے اور یوں اڑتے جیسے کہ مٹی کی دیوار اڑ رہی ہے. وہ ذات اوپر ہے الحمدللہ. حالات کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں. حالات کی کنجی رب کے پاس ہے، امریکہ کے پاس نہیں ہے، روس کے پاس نہیں ہے، اسرائیل کے پاس ہے. حالات کی کنجی رب کے پاس الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ انشاءاللہ انجام بخیر ہمیشہ اہل حق کے حق میں ہوگا. اور انشاءاللہ سب کا شہادت تو جیت کا نام ہے، شہادت ہار کا نام نہیں. سارے فلسطین والے بھائی شہید ہو جائیں انشاءاللہ وہ سب کے سب جنت تک پہنچ گئے اور وہ جیت کے الحمدللہ. اللہ لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ کا حکم یا اللہ. مولا امیر المومنین صاحب مولا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مجھے ایک ملفوظ ایک بھائی نے سنایا. فرمایا ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ساری دنیا پر قبضہ کر لیں، بس ہمارے پاس ایک چپا زمین ہو، بس اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو، بس یہ اللہ. وہاں سود ختم ہے الحمدللہ، سود ختم ہے. اللہ وہاں مولا امیر المومنین صاحب نے وہاں پر وہ فرمایا سو ختم کرے، سو ختم کرے. وزیر خزانہ کو لکھا کہ سو ختم کریں، اور نے بس اپنے سادہ سے کاغذ کے اوپر وہ پرچی لکھ کر بس وہ ڈال دی، وہ اور وہ حکم نامہ جاری کر دیا. اگلے دن سو ختم یاد نہ. پہلے تو وہ بینک کے افسران آئے کہ یہ سارا نظام ان کا جو کچھ بھی ہوگا امیر المومنین کا حکم ہے، انہوں نے فوراً نافذ کیا. کہتے بس پہلے تو گھبرا رہے تھے اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ کو حکم نافذ کیا اگلے دن ہی وہ کرنسی کی قیمت بڑھ گئی اور اوپر چلی گئی. اب آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نکلا ہی آخر کہاں تو تم خدا سے جنگ کرو گے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے وہ ذات اوپر ہے اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ جذبہ یہ ہو کہ ہم چاہے ٹکڑے کھا لیں ہم رب کو ناراض نہیں کریں گے الحمدللہ. پھر آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے.
अल्लाह अपने दीन पे कायम रखे। इंशाअल्लाह ये मोहब्बतें आखिरत की खुशियों में सबको मिलाएंगी और इकट्ठा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह बरकतों से भर दे और खुशियों से भर दे। आमीन आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.